اچانک ایسے ہے. میں پاکستان میں تھا تو نارووال سے مجھے اسکول ٹیچر کا فون آیا. اس نے کہا کہ مولانا صاحب میرے پاس 4 وہ اسکول ٹیچر نہیں تھا تو تبلیغ سے وابستہ تھا. اسکول ٹیچر دوسرے مسلک کے لوگ تھے. انہوں نے کہا جی کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں اور میرے پاس کھڑے ہیں. تو مجھے کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا آپ ایک حدیث دکھا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کیا ہو, ہم رفع یدین چھوڑ دیں گے حنفی ہو جائیں. تو مولانا صاحب میں کون سی حدیث پیش کروں؟ وہ ایسا چیلنج کرتے ہیں جس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہوتا. ان کو پتہ ہوتا ہے سوال کون سا کرنا ہے نا, وہ سوال سکھاتے ہیں. تو میں نے اس سے کہا بھی آئیے بھائی آپ فون اسکول ٹیچر کو دے دیں, میں سے خود بات کرتا ہوں اور آپ اسپیکر آن کر لیں. اس نے موبائل کا اسپیکر آن کر لیا. میں نے کہا جی آپ سوال کریں. مجھے کہتے ہیں شیخ صاحب ایک حدیث بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے سے منع کیا ہو, ہم چھوڑ دیتے ہیں حنفی ہو جائیں گے. میں نے کہا بیٹا تو ایک حدیث دکھا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنے کا حکم دیا ہو, میں رفع یدین شروع کرتا ہوں, پہلے حدیث ہو جاتا ہوں. پھنس گیا نا. اس نے کیا مانگا ایک حدیث دو کہ حضور پاک نے منع کیا ہو. میں نے سوال کیا کیا جواب سوال مجھے میں رکھو. میں نے کیا پوچھا ایک حدیث دکھاؤ حضور پاک نے, اب سلپ ہو گیا فوراً. سلپ ہونا تھا نا, جواب جو نہیں تھا. مجھے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا لیکن اللہ کے نبی نے رفع الیدین کیا تو ہے نا. اب جب پلٹ گیا میں نے کہا اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا, چھوڑا تو ہے نا. سمجھ آ گئی. میں نے کہا حکم کے مقابلے میں منع ہے اور کرنے کے مقابلے میں چھوڑنا. حکم تو دکھا دے, منع میں دکھا دیتا ہوں. کرنا تو دکھا دے, چھوڑنا میں دکھا دیتا ہوں. جب حضور نے چھوڑ دیا تو ضد کیوں کرنا ہے؟ جس کی سنت ہے اس نے چھوڑ دیا تو تجھے ضد کس بات کی ہے؟ میں نے کہا اور کوئی سوال ہے؟ چپ ہو گیا. اب بتاؤ تبلیغ والا بچ گیا کہ نہیں؟ تو ہمارے ذمہ کام کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کتنے نمازی بنائے؟ بھائی بنانا آپ کے ذمہ ہے, بچانا ہمارے ذمہ ہے. تو انہیں مل کر کام کرنا, آپس میں لڑائی پیدا نہیں کرنی. میں آج ساتھی کو تفصیل تو میں نہیں پتا, اس کمرے میں بتا رہا تھا تلمبا رائے کی شاخ ہے, ابھی اس کا اہتمام والا تھا. سر کے پاس ہے رائے کی شاخ. میرے اکثر وہاں جب بھی جاتا ہوں سال میں 1-2 بیان وہاں ہوتے ہیں. میں نے بیان طلبا سادہ سارے جمع تھے تو میں نے اس میں بیان میں شروع میں آیت پڑھی قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میں نے جب یہ آیت پڑھی تو طلبا سامنے ہنس پڑے. تو میں نے جب خطبہ ختم کیا تو میں نے کہا میں بتاؤں آپ کیوں ہنسے؟ آپ ہنسے اس بات پر ہے کہ آیت تبلیغ والوں کے بڑی بنا لیتے ہیں. ہم نے تو آیتیں تقسیم کی ہے نا, یہ آیت ختم الود والا پڑھے گا, یہ آیت مجاہد پڑھے گا, یہ آیت صحابہ والا پڑھے گا, یہ آیت تبلیغ والا پڑھے گا. آیتیں تقسیم کی ہوئی نا, ہمارا تو پورا قرآن ہے. تو میں نے پھر طلبا سے دل لگی کے لیے میں نے کہا کہ یہ آدھی آپ کی ہے آدھی میری ہے. وہ اور ہنس پڑے. میں نے کہا اس کی وضاحت یہ کہ الحمدللہ آپ کی ہے, اللہ بصیرت میری ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا ماہانہ سروزہ آپ لگاتے ہیں, دلیل میں دیتا ہوں. اگر آپ کے پاس ماہانہ سروزے پر کوئی دلیل ہے تو مجھے پیش کریں. طلبا بیٹھے تھے, میں نے کہا کوئی پیش کر دیں, اگر نہیں ہے تو پھر مجھ سے لے لیں. انہوں نے کہا جی آپ دے دیں. میں تو دوں گا, میں اس طرح بتانا چاہتا ہوں میرا کام کیا ہے. مجھے وہاں کراچی میں میں تھا تو خود میں نے تارجگیر صاحب فیصل آباد سے فون کیا. ابھی کراچی ہمارا ایک ساتھی ہے 14 سال تک تبلیغی جماعت سے وابستہ رہا ہے. اب وہ اسی مسجد میں تبلیغ کے مقابلے میں حلقہ لگاتا ہے کہ یار کراچی کوئی آپ کا شاگرد ہونا تو اس کے پاس بھیجو. میں نے کہا جی میں خود کراچی ہوں, میں خود ہی مل لیتا ہوں. اب تو میں خود ادھر ہوں نا, خود ہی مل لیتا ہوں, شاگرد کر گیا. تو آپ کراچی کے ساتھی سے کوئی رابطہ کر رابطہ ہوا, میں چلا گیا. اور واقعہ تھا یہ حلقہ تبلیغ والوں کا حلقہ مقابلے میں لگا تھا. 14 سال جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے والا. میں نے کہا بلاؤ اس کو, آ گیا. لمبی بات ہے, میں ساری آپ کو نہیں سناتا. تو اس نے کہا جی مولانا صاحب میرا ان سے ایک سوال ہے. اب یہ سوال اس کا نہیں, کسی نے اس کو پڑھایا ہے. مجھے نے کہا جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو ماہانہ سے روزہ لگاتے ہیں 3 دن, یہ شرعی عمل ہے یا غیر شرعی ہے؟ میں نے کہا شرعی ہے. اس نے کہا شریعت کا عمل تو بغیر دلیل کا نہیں ہوتا, تو ان سے پوچھو کہ اس پر دلیل کیا ہے. میں نے کئی تبلیغ والوں سے پوچھا کہ ماہانہ سے روزے پر دلیل پیش کرو. یہ کہتے ہیں ہمارے کابر کا طریقہ ہے, بزرگ ایسے کرتے ہیں, ہمارے بزرگ غلط ہو سکتے ہیں, یہ کوئی دلیل ہے؟ میں کہ تو دلیل پیش کرو. میں نے کہا آپ نے غلط کیا ہے, ان سے پوچھا. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ہم سے پوچھتے نا, ان کے ذمہ تو دلیل بتانا ہی نہیں, ان کے ذمہ تو فضائل ہے نا.
اب بتاؤ اگر ایک آدمی نے، میں نے کہا مجھے یہ بتا، ایک آدمی نے مٹھائی کھائی ہو اور اس کے بعد ہضمی ہو گئی ہو تو پھر دوبارہ مٹھائی کی دکان پر جائے گا یا ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ میں نے کہا تو 14 سال تک مٹھائی کھاتا رہا، اب تیرا پیٹ خراب ہو گیا، اب تو دوبارہ مٹھائی کی دکان پر نہ جب ہمارے کلینک بھی آ رہا، ہم تو یہ 2-4 انجیکشن لگاتے ہیں پھر نہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا مٹھائی کی دکان اور ہوتی ہے، کلینک اور ہوتا ہے، اس لیے آپ ان کے پاس ہے جو ہم سے پوچھو، بولے آپ بتا دیں۔ میں نے کہا مانس روزہ قرآن کریم میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، قرآن کریم میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں نے کہا جی ہاں۔ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا بتاؤں گا، مجھے کچھ جلدی تو نہیں ہے، ہم سکون سے بیٹھے ہیں، تو بھی سوال کر، میں بھی جواب دے دوں۔ میں نے کہا قرآن کریم میں ہے ادعو الی سبیل ربک ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ ولتکن منکم امۃ یدعون، قرآن کریم میں ہے، بلغ ما انزل قرآن کریم میں ہے۔ قرآن میں یہ تو ہے دعوت دو، لیکن قرآن میں یہ نہیں ہے کہ دعوت کتنی دو۔ کوئی ٹائم مقرر کیا؟ میں کہتا ہوں بھائی زبیر ہمارا کھانے کو دلایا، شام کھانا پکا دے، میں نے یہ تو نہیں بتایا کیا پکائیں۔ اب یہ سوچیں گے نا بھی کیا پکائیں، مشورہ کریں گے آپس میں، یار مولانا صاحب خود آج کا میں نے کھانا کھانا ہے تو کیا پکائیں ان کے لیے، مشورہ کریں گے یا نہیں؟ ہمیں اللہ نے فرمایا کہ تم دعوت دو، کتنی دو؟ وہ تو اللہ نے ہمیں دن تو بتائے نہیں، اب ہم مشورہ کریں گے نا بھی کتنی دعوت دیں یا نہیں کریں گے؟ میں نے کہا مشورہ کریں گے، بزرگوں نے مشورہ کی بھی کتنی دیں، ہمیں اس کے سامنے پھر اور آیتیں بھی نہیں اور ہمیں بخاری شریف ملی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے عرش پہ گئے، میں لمبا واقعہ پیش نہیں کرتا، واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ پاک نے کوئی خاص چیز دی ہے؟ فرمایا 50 چیزیں دی، 50 نمازیں دی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرا تجربہ ہے انہوں نے 50 نہیں پڑھنی، آپ اللہ سے کم کروا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اللہ پاک نے 45 فرما دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی ہے؟ جی 45۔ انہوں نے کہا حضرت میرا تجربہ ہے 45 بھی نہیں پڑھنی، پھر کم کرا لو، پھر درخواست کی، پھر 5 اور کم ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا بھی نہیں فرمایا 40۔ انہوں نے کہا میرا تجربہ ہے 40 بھی نہیں پڑھنی، اور کم کرا لو۔ تو یوں 9 چکر لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب 5 رہ گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہے نا 5 بھی نہیں پڑھنی، موسیٰ علیہ السلام کی میرا تجربہ ہے یہ 5 بھی نہیں پڑھے گے۔ تو موسیٰ مجھے واپس جاتے حیات دی ہے، کتنی کم کرو؟ تو اللہ پاک وہی آگے میرے پیغمبر یہ 5 پڑھیں گے اجر ہم 50 کے دیں، یہ 5 پڑھیں گے ہم اجر 50 کے دیں۔ اور صحیح مسلم میں روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے اور رمضان کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے کان کصیام الدہر کلہ، اللہ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو رکھتے ہیں بہت اچھا، جو نہیں رکھتے وہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ آئندہ رمضان کے بھی رکھیں گے اور 6 شوال کے بھی رکھیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اب 5 نمازوں میں 50 کا اجر کیوں ہے اور 1 ماہ رمضان اور 6 شوال پر پورے سال کا اجر کیوں ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو آدمی عمل نیک 1 کرے اللہ نیکیاں 10 کی دے، 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے 5 نمازوں میں 50 کا اجر اور رمضان کے بدلے میں 10 مہینوں کا ثواب، اور 6 کو 10 طرح 60 بنے گے، 2 مہینے بن جائیں گے۔ تو ایسے میں قرآن سے پتہ چلا، میں نے کہا قرآن کریم صحیح بخاری اور مسلم شریف ان کو آپس میں ملا لیں۔ اب آپ دیکھیں ہمارے کافر نے مانس روزہ کیوں رکھا ہے؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ تم دعوت دو۔ اب دعوت کتنی دیں؟ ایک دعوت ہے مؤذن کی، وہ تو روزانہ 5 اذانیں دیتا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ ایک دعوت ہے خطیب کی، وہ جمعے کو بیان کرتا ہے، درس قرآن دیتا ہے، وہ دعوت دے رہا ہے۔ ایک دعوت ہے قرآن کے قاری کی، وہ قرآن پڑھا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ اور ایک ہے تاجر کی، اسکول ٹیچر کی، انجینئر کی، فیکٹری والے کی، وہ دعوت کتنی دے؟ آپ بتاؤ مانس روزہ علماء کے لیے عوام کے لیے؟ بتاؤ ہمارے لیے تو نہیں ہے نا، ہم مانس روزہ نہ لگائیں پھر آپ کو اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں، پھر آپ فکر کرتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب مانس روزہ کیوں لگاتے ہیں؟ نصاب ہی ہمارے لیے نہیں ہے تو پھر کیوں پریشانی ہے؟ ہاں آپ ڈرائیور سے پوچھ لیں بھی علماء کو لگانا چاہیے، ان کے ذمہ بھی یہ ماننا، پھر ہم نہ لگائیں تو چلو آپ کو تھوڑا بہت اشکال بھی کر لیں۔ میں نے کہا بات سمجھے، علماء دعوت دے رہے ہیں، مؤذن اذان کے ذریعے، قاری صاحب قرآن پڑھانے کے ذریعے، خطیب درس قرآن کے ذریعے۔ اب مسئلہ تھا عوام کا، عوام کتنی دعوت دے؟ اللہ نے فرمایا ادعو دعوت دو، یہ کتنی دعوت ہے؟ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہم نے بخاری اور مسلم کے دیکھنے سے پتہ چلا 5 نمازوں پر 50 کا اجر
ایک ماہ رمضان 6 شوال پر سال کا اجر، کیونکہ ایک عمل پہ 10 نیک اعمال کا اجر ملتا ہے، تو اگر یہ ہر مہینے 3 دن لگا لیں گے تو اجر ملے گا 30 دن، تو ہر مہینے 3 دن لگانے سے پوری زندگی دعوت کا اجر ملے گا، اس لیے ہم نے ماہانہ سے روزہ رکھا ہے۔ میں نے کہا میں اس پہ اعتراض کروں، اب چپ کبھی کریں اعتراض، آپ کہتے ہیں جواب نہیں ملتا تو جہاں سے ملتا ہے وہاں سے لینا چاہیے نا۔ اب میں ہی اب دیکھیں آپ کے ذہن میں کبھی دلیل آ گئی، اب آپ کو سروزے پر شرح صدر ہوا کہ نہیں؟ اب وہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اکابر فرماتے، اب آپ کہیں گے اکابر فرماتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا جس کی بنیاد یہ ہے۔ جب بنیاد آپ کے پاس ہوگی نا تو آپ کے اکابرین سے کوئی بندہ ہٹا نہیں سکے گا، اور جب بنیاد بھی نہیں ہوگی اور اہل علم سے تعلق بھی نہیں ہوگا تو پھر اکابر سے ہٹانا بہت آسان ہوگا۔ اور یہ میں اپنے مشاہدے کی بنیاد پہ کہتا ہوں، ہمارے مسلک کو چھوڑ کے وہی بندہ بدلتا ہے کہ جس کا تعلق صرف تبلیغ سے ہوتا ہے، تبلیغ کا کام کرتے تعلق اہل علم سے نہیں، اور اگر تبلیغ کا کام کرتے ہوئے اہل علم سے رابطہ رکھے، کسی شیخ سے بیعت ہو جائے، علماء کے مستقل درس سنے، یہ بندہ تبلیغ کا کام بھی کرے گا اور بگڑے گا کبھی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے مزاج میں بگاڑ پیدا ہو۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے ذمہ 2 کام ہیں، نمبر 1 امت کو ایمان اعمال پہ لانا، نمبر 2 امت کا ایمان اور اعمال